میں اپنی کم عمر اور خوبصورت بیوی کو شاپنگ کروانے ایک دکان پہ لے گیا۔ وہاں کھڑے 13 سالہ لڑکے کو دیکھ کر میری بیوی منہ چھپانے لگی، بولی گھر چلو چلتے ہیں۔ اس کا رنگ سفید ہو گیا تھا۔ میں نے لڑکے سے کچھ سامان خریدا تو اس نے پیسے لینے سے انکار کر دیا۔ میں بڑا حیران ہوا۔ مجھے بیوی مجھ سے جھگڑا کر کے واپس لے آئی۔ رات کو اسے شدید بخار ہو گیا اور کانپنے لگی۔ میں حیران ہوا کہ اس لڑکے کا بیوی سے کیا چکر تھا۔ اگلے روز میں اسی دکان پر گیا۔ حقیقت جان کر میرا تو کلیجہ منہ کو آ گیا، کیونکہ وہ لڑکا اور میری بیوی۔ میں اپنی کم عمر اور خوبصورت بیوی کا ہاتھ پکڑے بازار میں گھوم رہا تھا۔ وہ بہت خوش تھی۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی اور میں بھی دل و جان سے اسے چاہتا تھا۔ بیوی نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ آج میں اسے اس کی لیکن بازار میں جانے سے پہلے ہم ایک دہی بھلے والی شاپ پہ گئے، کیونکہ میری بیوی دہی بھلے بڑے شوق سے کھاتی تھی۔ ہم دونوں نے وہاں بیٹھ کر دہی بھلے کھائے۔ میں مسلسل اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے کس قدر حسین بیوی عطا کی تھی۔ وہ بڑے مزے سے دہی بھلے کھا رہی تھی اور مجھ سے ہنس ہنس کے باتیں بھی کر رہی تھی۔ دہی بھلے کھانے کے بعد میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پھر سے بازار کی طرف روانہ ہو گئے۔ میری بیوی نے چوڑیاں، پرفیوم، جیولری، کپڑے سب کچھ لینا تھا۔ میں اپنی بیوی کو ایک بڑی سی دکان میں لے گیا، جہاں دنیا جہاں کی ہر چیز ملتی تھی۔ میں نے وہاں کھڑے لڑکے کی طرف اشارہ کیا کہ وہ ہمیں چوڑیاں اور پرفیوم دکھائے۔ لڑکے نے جیسے ہی ہماری طرف مڑ کے پوچھا کہ آپ کو کس طرح کا پرفیوم پسند ہے، اچانک میری بیوی اس لڑکے کو دیکھ کر گھبرانے لگی اور اپنا منہ چھپانے لگی اور پھر ایک دم سے بولی چلو واپس، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ وہ مسلسل اپنا چہرہ چھپا رہی تھی، جیسے اسے کوئی خوف لاحق ہو گیا ہو۔ ہم ابھی اسی دکان میں داخل ہوئے تھے جب میری بیوی نے جلدی سے مجھے کہا تھا۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا اور کہا، ابھی تو تم نے چوڑیاں بھی نہیں دیکھی اور نہ ہی پرفیوم خریدا ہے، پھر ایسے ہی واپس کیسے چلے جائیں گے؟ وہ بولی میرا دل گھبرا رہا ہے، تم جلدی سے واپس چلو، ابھی یہ سب لینے کو میرا دل نہیں چاہ رہا، پلیز اویس یہاں سے چلو، ہمیں بہت دیر ہو گئی ہے، گھر میں امی ابا اکیلے ہوں گے۔ میں اس کی بات سن کر بہت حیران ہوا، کیونکہ کبھی بھی اسے میرے ماں باپ کی پرواہ نہیں ہوئی تھی۔ پھر یوں اچانک کھڑے کھڑے کیسے میرے ماں باپ یاد آ گئے، یہ بات مجھے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ سامنے ہی دکان کے کاؤنٹر پر مجھے کاسنی رنگ کی چوڑیاں دکھائی دی۔ یہ وہی رنگ تھا جو ہم پورے بازار میں ڈھونڈ رہے تھے، لیکن ہمیں اب تک نہیں ملا تھا۔ اب جب مجھے وہ چوڑیاں سامنے پڑی دکھائی دی تو میں انہیں یوں چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ مریم وہ دیکھو، تمہارے جوڑے والے رنگ کی چوڑیاں یہاں پر موجود ہیں، بس 2 منٹ میں اپنے ہاتھ کا سائز بتا کر خرید لو۔ لیکن وہ میری بات کا جواب دینے کے بجائے سنجیدگی سے بولی، اویس مجھے وہ چوڑیاں نہیں لینی ہیں، تمہیں سمجھ نہیں آ رہا، میرا دم گھٹ رہا ہے یہاں پر۔ اس کے بعد مزید وہاں پر نہیں رکی اور واپسی کے لیے قدم بڑھا دیے۔ بھیا کیا ہوا ہے باجی کو؟ 13 سالہ لڑکے نے حیرت سے ہمیں مڑتے ہوئے دیکھا تو پوچھا۔ کیا یار کچھ نہیں، یہ کہہ کر میں بھی سخت چہرے سے واپس آ گیا۔ مجھے اپنی بیوی پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ شام سے اس نے میرا سر کھایا ہوا تھا کہ ابھی تک میری شاپنگ مکمل نہیں ہوئی۔ اب جب میں اسے شاپنگ کروانے کے لیے لے کر آیا تھا تو وہ یوں چلی گئی تھی۔ ہم پیچھے کوئی 8-9 دکانیں پھر چکے تھے۔ ان سب ہی دکانوں میں نے مریم کو کافی کہا کہ وہ کسی اور رنگ کی چوڑیاں خرید لے، مگر وہ اپنی ضد پر قائم تھی کہ میں نے سیم اپنے جوڑے جیسی چوڑیاں ہی لینی ہیں۔ پھر اب کیا ہو گیا؟ جب وہی چوڑیاں یہاں پر دکھائی دی تو اس نے لینے کے بجائے واپس چلنے کا بولا۔ ہم دونوں گھر واپس آ گئے۔ حالانکہ شاپنگ کے بعد ہم نے ڈنر بھی کرنا تھا، لیکن میرا موڈ بگڑ چکا تھا۔ میں نے 1-2 بار کی نکھیوں سے مریم کی جانب دیکھا تو وہ سپاٹ چہرہ لیے بیٹھی تھی، جیسے کسی گہری سوچ میں مگن ہو۔ میں نے پہلے اس سے یوں چلے آنے کی وجہ پوچھنا چاہی، لیکن پھر خاموش ہو گیا کہ بتانا ہوگا تو خود ہی بتا دے گی۔ ہم گھر آئے تو بچے ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ پہلے جب بھی ہم باہر آتے تھے تو مریم اپنے بچوں کو باقاعدہ ملتی تھی، ان سے باتیں کرتی تھی اور انہیں باہر کی ساری بات بتاتی تھی، لیکن اب وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے باوجود میں جتنی بھی ہلچل وہ ایک دم سے سرد پڑ چکی تھی۔ مجھے بڑا اچنبھا ہوا کہ کیوں لمحے بھر میں اس سے کیا ہو گیا ہے۔ اس نے بچوں کو اس کا سامان دے کر میں کمرے میں گیا تو وہ سر پر لحاف لیے لیٹی ہوئی تھی۔
مجھے اس پر جتنا غصہ تھا غصہ ختم ہو گیا اور میں پریشان ہو گیا کہ ایسی بھی کیا بات تھی کہ یہ اتنی چپ کر گئی ہے۔ مریم، مریم اٹھو، میری بات سنو۔ میں نے 2-3 مرتبہ اسے اٹھانے کی کوشش کی لیکن وہ نرمی سے بولی، اویس اس وقت میرا سر درد سے پھٹ رہا ہے تو پلیز آپ کچھ دیر کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہے میں چھوڑ دیتا ہوں، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں ہوا کیا ہے؟ اس دکان میں جاتے ہی تمہارے چہرے کی رنگت اور باتیں ایک دم سے خاموش ہو گئی۔ کچھ نہیں ہوا، وہاں پر بھیڑ بھی تو کتنی تھی، چاند رات بھی تھی تو لوگوں کا شور، رش، ٹریفک کی وجہ سے میرا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا اور مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا تو میں بس واپس آ گئی۔ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، پریشان نہ ہو، صبح تک میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ یہ کہہ کر مریم نے دوبارہ سے لحاف اپنے اوپر لے لیا، جبکہ میں حیرت سے کھڑا اسے دیکھنے لگا۔ وہ جو کہہ رہی تھی مجھے اس بات پر یقین بھی تھا، لیکن میرے اندر کوئی کہہ رہا تھا جیسے کچھ غلط ہوا، کچھ ایسا جو میں نہیں جانتا اور اس سے مکمل طور پر باخبر نہیں ہوں۔ وہ چاند رات میری زندگی کی سب سے عجیب چاند راتوں میں سے ایک تھی، کیونکہ مریم کے ساتھ شادی کیے مجھے 13-14 سال ہو چکے تھے اور ان 13-14 سالوں میں مجھے نہیں یاد کہ ہم نے ایک چاند رات بھی یوں خاموشی سے گزاری ہو۔ وہ بچوں کو اماں ابا کے پاس چھوڑ کر میرے ساتھ چلی جاتی اور ہم چاند رات کو بھرپور طور پر انجوائے کرتے۔ کبھی کھانا کھاتے، آئس کریم کھاتے، شاپنگ بھی ہم چاند رات والے دن ہی کرتے تھے۔ گھر واپس آتے تو بچے ہمارا انتظار کر رہے ہوتے۔ سب سے پہلے وہ بچوں کو کھانا کھلاتی، پھر ان کی مہندی وغیرہ لگانے بیٹھ جاتی، جبکہ میں اماں اور ابا ٹی وی دیکھنے لگتے۔ پھر جب وہ مہندی سے فارغ ہوتی تو کیک بنا لیتی۔ یوں پوری رات کچھ نہ کچھ کرتے ہی رہتے تھے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا جو آج ہو رہا تھا۔ امی نے بھی پریشانی سے پوچھا، اویس کیا مریم کی طبیعت ٹھیک ہے؟ جب سے گھر میں آئی ہے کمرے میں بیٹھی ہے، تم دونوں کی لڑائی تو نہیں ہوئی؟ میں نے نفیس میں سر ہلایا اور کہا، نہیں اماں ایسی کوئی بات نہیں۔ وہاں پر مریم کا بلڈ پریشر ایک دم سے ہائی ہو گیا تھا، تبھی وہ کمرے میں لیٹ گئی ہے، اب یہ اٹھ جائے گی ذرا دیر میں اگر طبیعت ٹھیک ہو گئی تو۔ اماں چپ کر گئی، بچے بھی کافی پریشان نظر آ رہے تھے، سو میں ان کے ساتھ بیٹھ کر کھیلنے لگا۔ 2-3 گھنٹے بعد بھی جب مریم کمرے سے باہر نہیں نکلی تو میں اندر گیا اور دیکھا وہ سامنے بیٹھی دیوار کو مسلسل گھور رہی تھی اور اس کے پیروں کی جانب جا کر بیٹھ گیا اور نرمی سے پوچھا، کیا بات ہے مریم؟ بہت پریشان لگ رہی ہو، دیکھو جو ہوا ہے مجھے بتا دو۔ اویس کیا تم مجھے معاف کر دو گے؟ میں نے حیرانگی سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا، وہ کافی کھوئی کھوئی لگ رہی تھی، جیسے اپنی سوچوں کے بھنور میں پوری طرح پھنسی ہوئی ہو۔ مریم میں کیوں تو نہیں تمہیں معاف کروں گا، آخر کار تم میری بیوی ہو اور سب سے میری غلطی ہے، تمہاری کیا غلطی تھی؟ اب مجھے اس پر غصہ آنے لگ گیا تھا کہ آخر ایسی کیا بات ہے جو وہ مجھے نہیں بتانا چاہ رہی، اور اگر بتا بھی رہی ہے تو اشارے کنائیوں میں جن سے کوئی بھی اندازہ نہیں لگا پا رہا تھا۔ اس نے میری جانب سپاٹ نظروں سے دیکھا اور پھر سائڈ ٹیبل پر پڑا ہوا پانی سے بھرا جگ اٹھا کر فرش پر دے چٹکا۔ میں ہکا بکا اس کی یہ حرکت دیکھ کر دھنگ رہ گیا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اسے کیا کہوں۔ شور سن کر امی ابا اور بچے بھی کمرے میں آ گئے، لیکن تب تک مریم کی حالت پہلے سے زیادہ بگڑ چکی تھی۔ وہ وحشت کے مارے اپنے بال نوچ رہی تھی، جب بال نوچ کر تھک جاتی تو اپنے چہرے پر خود سے ہی تھپڑ لگانے لگتی۔ بچے اس کی اتنی بری حالت دیکھ کر ایک دم سے رونے لگے۔ میں نے مریم کو کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا کہ کچھ ہوش کرو، بچے بھی یہاں پر موجود ہیں، تمہاری وجہ سے وہ پریشان ہو رہے ہیں۔ مگر اس پر کسی بات کا بھی اثر نہیں ہو رہا تھا، بلکہ اس کا پاگل پن کا دورہ پہلے سے زیادہ شدت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ میں بچوں کو لے کر کمرے سے باہر چلا گیا، جبکہ امی اس کے پاس ہی رک گئی، لیکن وہ امی سے بھی قابو نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے ڈاکٹر کو فون کر کے گھر بلایا، اس نے دیکھا تو بتایا کہ کسی بات کا بہت زیادہ دباؤ لے لیا ہے آپ کی بیوی نے، ہو سکتا ہے ماضی کی کوئی غلطی یا ایسی بات انہیں یاد آ گئی ہے جسے وہ آج تک اپنے اندر ہی دبائے ہوئے تھے۔ میں خاموش رہا۔ ڈاکٹر نے مریم کو نیند کا انجیکشن لگا دیا اور چلا گیا۔ بچے بھی روتے روتے سو چکے تھے، جبکہ میں امی ابا کو ان کی دوائیاں دے کر لٹانے کے بعد وہیں کمرے میں صوفے پہ لیٹ گیا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ سب اچانک سے کیا ہو گیا ہے۔ میری اور مریم کی شادی کو 13-14 سال ہو چکے تھے اور ان سالوں میں آج تک کبھی میں نے اپنی بیوی کو اتنی شدید حالت نہیں دیکھی تھی۔ وہ ہمیشہ بہت پرسکون اور خوشگوار رہتی تھی۔ ہماری شادی بھی بہت اچھے ماحول میں ہوئی تھی،
بس شادی کے بعد کچھ واقعات ناگوار ہوئے تھے، لیکن ان دونوں کا ہم میاں بیوی سے کوئی بھی تعلق نہیں تھا۔ بس ان کی تفصیل اتنی سی تھی کہ میری بہن گھر سے بھاگ گئی تھی اور یہ میری شادی کے 1 ماہ بعد ہی واقعہ ہوا تھا۔ اس کے علاوہ مجھے کچھ بھی ایسا یاد نہیں تھا جو اس کے لیے اب جا کر باعث تکلیف ہو۔ تقریباً آدھی رات کا وقت ہے جب وہ چونک کر اٹھی اور مجھے دیکھ کر بولی، اویس زندہ ہے؟ تم نے دیکھا تھا نا، اسے زندہ ہے وہ۔ یہ دیکھو، ابھی میرے ہاتھوں سے خون بھی نہیں اترا اور وہ زندہ ہے۔ میں حیرت سے اسے دیکھتا ہوا بولا، کیا کہہ رہی ہو مریم؟ اس وقت تمہاری طبیعت بالکل بھی ٹھیک نہیں، تم آرام کرو، تمہیں بھلا وجہ کی باتوں کو نہیں سوچنا چاہیے۔ نہیں اویس، وہ زندہ ہے، وہ مجھے بھی مار ڈالے گا۔ میں کچھ بھی نہیں سمجھ پایا تھا۔ نرمی سے میں نے مریم کے ہاتھ تھامنا چاہے تو وہ جھٹکا کھا کر پیچھے ہوئی اور بولی، ایسے کیسے تم مجھے چھو رہے ہو؟ تمہارے ہاتھوں پر بھی خون لگ جائے گا، تمہارا اس میں کوئی قصور نہیں، بس مجھے بچا لو، تمہیں تمہاری ماں کا واسطہ ہے، مجھے بچا لو، وہ مجھے مار ڈالے گا۔ وہ اس وقت مکمل طور پر بکھلائی ہوئی لگ رہی تھی۔ میں نے قریب بڑی نیند کی گولی اس نے پانی کے ساتھ دے دی اور اگلے ہی کچھ لمحوں میں وہ سو گئی، لیکن میری نیند حرام ہو چکی تھی۔ پتہ نہیں وہ کس کے قتل کی بات کر رہی تھی۔ کیا مریم کسی کو قتل کر سکتی ہے؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں۔ میں نے اسی وقت اپنی سوچوں کی نفی کی اور موبائل چلانے لگا۔ مجھے زیادہ آرام نہیں آ رہا تھا۔ میں امی کے پاس گیا اور کہا کہ آپ کچھ دیر مریم کے کمرے میں بیٹھ جائیں، مجھے ایک ضروری کام سے باہر جانا ہے، ابھی تھوڑی دیر تک آتا ہوں، تب تک جاگتی رہیے گا۔ وہ میرے کمرے میں آ گئی تو میں گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر نکلا۔ میرا رخ اسی دکان کی جانب تھا جہاں مریم کی اتنی بری حالت ہوئی تھی۔ میں وہاں گیا تو ابھی تک وہ دکان کھلی ہوئی تھی۔ ممکن تھا کہ عید کی صبح تک کھلی رہتی، لیکن مجھے اس بات کی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے دکان کو اچھی طرح دیکھا، لیکن مجھے وہاں کوئی ایسا شخص نظر نہیں آیا جس میں جانتا ہوں۔ میں نے مریم کی تصویر موبائل میں نکال کر دکاندار کو دکھائی اور پوچھا، بھائی صاحب، کیا آپ اس عورت کو جانتے ہیں؟ تو دکاندار نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں نے اس سے منت کی اور کہا، خدا را اپنی دکان کے ملازموں سے بھی ایک مرتبہ پوچھوا دیں۔ باری باری وہاں جتنے ملازم کام کر رہے تھے، میں نے ان سب کو مریم کی تصویر دکھائی اور جانکاری لینے کی کوشش کی، مگر وہاں کوئی بھی مریم کو نہیں جانتا۔ پھر میں نے آخری مرتبہ یہ سوال پوچھا، کیا یہ عورت پہلے کبھی آپ کی دکان پر آئی ہے؟ مگر کسی نے بھی حامی نہیں بھری۔ اب میری پریشانی میں پہلے سے زیادہ اضافہ ہو چکا تھا، کیونکہ پہلے تو مجھے یہی لگ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے اس دکان سے کوئی جان پہچان والا مل گیا ہو، تبھی وہ یکدم جہاں سے بھاگی گئی تھی، مگر ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں خاموشی سے گھر واپس آ گیا۔ اماں میرے آنے کے بعد اپنے کمرے میں چلی گئی تو میں وہیں صوفے پر بیٹھ گیا۔ پھر اچانک ہی میرے ذہن میں ایک خیال آیا، جس کے تحت میں اسٹور روم میں چلا آیا۔ مریم کی پرانی ڈائریاں وہاں پر موجود تھی۔ اسے ڈائریاں لکھنے کا بے حد شوق تھا۔ وہ اپنی زندگی کے تمام اہم واقعات اس نے اپنی ڈائریوں میں قلم بند کر رکھے تھے۔ پہلے وہ روز ڈائری لکھتی تھی، لیکن جیسے جیسے زندگی میں مصروفیات بڑھنے لگی تو وہ روز کی ڈائری صرف اہم واقعات کی جانب منتقل ہو گئی۔ 5-6 ڈائریاں کھنگالنے کے باوجود بھی مجھے کچھ بھی نہیں ملا، سو میں واپس کمرے میں آ گیا اور ان ڈائریوں کو واپس پرانی الماری میں رکھنا بھی بھول گیا۔ صبح ہوئی تو مریم کافی پرسکون تھی۔ میں نے اس سے رات والے واقعات کے متعلق کچھ بھی نہیں پوچھا اور اس نے بھی کچھ بتانا گوارا نہیں کیا، بلکہ بڑے سکون سے وہ بچوں کو عید کے لیے تیار کرنے لگی۔ میں اندر ہی اندر پریشان تو تھا ہی، اس سے پوچھنا بھی چاہتا تھا، لیکن سوچا عید والے دن مجھے خاموش ہی رہنا چاہیے۔ عید کا پورا دن بڑا ناگوار سا گزرا، کیونکہ کل رات ہونے والے واقعے کا اثر ہم سب گھر والوں کے دماغوں پہ چھایا ہوا تھا۔ 2-3 دن یوں ہی گزر گئے، کسی نے بھی اس واقعے کا ذکر نہیں کیا۔ مریم بھی اپنے کاموں میں مگن تھی۔ ایک روز عشاء میرے پاس آئی، اس کے ہاتھ میں ایک پرانی سی ڈائری تھام رکھی تھی۔ بابا، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے، جب آپ فارغ ہوں بتائیے گا۔ میں کمرے میں بیٹھا خبریں سن رہا تھا۔ عشاء کی عمر 11-12 سال تھی۔ اس وقت وہ انتہائی سنجیدہ دکھائی دے رہی تھی۔ وہ اتنی باتونی نہیں تھی، بس جو بات کرو اس کا جواب دے دیتی تھی۔ مجھے آج تک کبھی نہیں یاد پڑتا کہ عشاء نے یوں آ کر مجھ سے کوئی بات کرنے کی خواہش ظاہر کی ہو۔ وہ اپنی ماں سے زیادہ اٹیچ تھی۔ کیا بات ہے بیٹا، ادھر آؤ، میں فارغ ہوں، کیا بات کرنی ہے؟ بتاؤ مجھے، میں نے نرمی سے پوچھا تو وہ اپنا سر نفی میں ہلا کر بولی، نہیں بابا، میں گھر میں بات نہیں کر سکتی، آپ مجھے باہر لے جائیں۔ اب کی بار میں
चौंक गया। ऐसी क्या बात है जो वो मुझसे करना चाहती थी? मैं जल्दी से बोला, हाँ मैं फ़ारुक हूँ, चलो आओ बाहर चलते हैं। मैं बस जूता चेंज करके आती हूँ और मामा को प्लीज़ मत बताइएगा। मैं जितना हैरान होता कम था। वो अपना जूता पहनने के लिए कमरे में चली गई, जबकि पीछे मैंने भी गाड़ी की चाबी उठाकर जेब में डाल ली। मरियम ने मुझसे पूछा कि कहाँ जा रही हो? मैंने डाल दिया, कहा बस ऐसे ही ईशा को कुछ सामान लेना था, वहीं लेने जा रहे हैं। हम दोनों जब मेन रोड पर आए तो वो सोचते हुए बोली, मामा बाबा मामा कभी कोई गलती कर सकते हैं? मैंने हैरत से पूछा, क्यों बच्चे, क्या बात है? क्यों इतना सस्पेंस क्रिएट कर रही हो? जो भी बात है खुलकर बताओ। नहीं बाबा आप बताइए ना, कि आपको लगता है मामा कभी कोई गलती कर सकती है? मैंने कंधे उचका कर कहा कि गलतियाँ सबसे हो जाती हैं, आपसे भी हो जाती होंगी, तो इसमें अजीब बात क्या है? वो खामोश हो गई। कुछ देर बाद फिर से बोली, बाबा मामा किसी को मार सकती हैं भला? मैं मुस्कुरा दिया और कहा, तो बचपन में आप लोगों की पिटाई की तो थी, एक मर्तबा आपकी मामा ने भूल गई? अब ये याद दिलाऊं कि मैंने आपको माहौल को हल्का फुल्का करना चाहा, लेकिन वो काफ़ी संजीदा लग रही थी। ना इसने मेरी बात का जवाब दिया और ना ही मुस्कुराई। अब की मर्तबा मुझे भी संजीदा होना पड़ा। मैंने एक पार्क में जाकर गाड़ी रोकी और तहम्मुल से पूछा, ईशा जो भी बात है मुझे खुल कर बताओ, क्योंकि अब मैं परेशान हो रहा हूँ। बाबा ये देखें। इसने एक डायरी मेरे सामने कर दी। इस डायरी को मैं अच्छे से पहचानता था, वो मेरी बीवी मरियम की ही डायरी थी, मगर काफ़ी पुरानी। क्या है इसमें? मैंने हैरानगी से पूछा तो वो नरमी से बोली, बाबा क्या मामा किसी को मार सकती है? इस बात पर मैं हंसते हुए बोला, देखा नहीं था पिछले रमज़ान हमारे घर चूहा आ गया था, पर आपकी मामा इसे मारने के बजाय खुद ही कमरे में छुप गई थी। भला वो किसी को क्यों मार सकती हैं? नहीं बाबा, क्या मामा किसी की जान ले सकती हैं? आपकी मर्तबा में संजीदगी से बोला, क्या बात है ईशा, सही से बताओ ना मुझे, किसकी जान ली है आपकी मामा ने? वो डायरी मेरे सामने करती हुई बोली, इसमें सब लिखा है, पढ़ लीजिएगा। और अब मुझे घर वापस जाना चाहा है। मैं डायरी पढ़ने लगा तो इसने मेरे हाथ से लेकर गाड़ी के डैशबोर्ड में वो गाड़ी रख दी और कहा कि अभी मत पढ़ें, जब अकेले होंगे तब पढ़िएगा, और ख़बरदार किसी को भी ये सब मत बताइएगा। मैं जानती हूँ कुछ भी ईशा मुझे डरा रही हो तुम में वाकई में डर लग गया था। अब मुझे जल्दी थी कि किस तरह से मैं वो डायरी पढ़ लूँ। बस मैं पूरी रफ्तार से गाड़ी चलाता हूँ घर गया तो मरियम खामोशी से अपने कमरे में बैठी हुई थी। मैंने वो डायरी एक मर्तबा गाड़ी में ही पढ़ी रहने दी और जाकर मरियम का हाल चाल पूछा तो वो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन खोई खोई थी। यार बहुत परेशान कर रखा है तुमने, कल से मैंने हल्के फुल्के लहजे में कहा तो वो मुस्कुरा दी। अवैस से एक बात पूछूं मैं तुमसे? मैंने अबरू उचकाकर इसे सवाल पूछने की इजाज़त दी तो वो नरमी से बोली, क्या कभी तुम्हारे साथ यूँ हुआ कि तुम्हारी माजी की कोई गलती तुम्हारे सामने आ गई हो? मैं सोच में पड़ गया और कहा, नहीं ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। क्यों, तुम्हारी कोई गलती सामने आ गई है क्या? वो नफ़ी में सर हिलाकर कमरे से बाहर चली गई। मैं अभी इसके पीछे बाहर आया और कहा, यार मुझे कुछ काम है तो मैं थोड़ी देर तक आता हूँ। इसने कुछ नहीं कहा तो मैं घर से चला आया। अब मेरा रुख किसी लाइब्रेरी या पार्क की जानब था, जहाँ बैठकर मैं वो डायरी अच्छे से पढ़ सकूं। लेकिन फिर एक जगह पर छाँव में गाड़ी रोककर इसके अंदर बैठकर ही मैंने डायरी पढ़नी शुरू की। तला से मुझे बेहद नफ़रत है। वो जब से मेरी ज़िंदगी में आया है मैं इससे नफ़रत के अलावा कुछ भी नहीं कर सकती। जिस तरह वो मुझे देखता है, मुझसे बात करता है, मुझे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं सो रही थी, इसने आकर मुझ पर पानी फेंक दिया। जब उठी तो मैं पूरी गीली हो चुकी थी और वो खड़ा दांत निकाल रहा था। मैंने इसकी पकड़कर अच्छी खासी धुलाई कर दी तो अम्मा उल्टा मुझे भी मारना शुरू कर दिया। अभी डायरी लिखने से पहले मैं अपने ज़ख्मों पर मरहम लगाकर बैठी हूँ। मैं कसम खाती हूँ तला, अगर कभी मुझे मौका मिला तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। डायरी का एक पेज पढ़कर मैं हैरत से सोचा, ये तला कौन है और मुझे कभी मरियम ने इसके मुताल्लिक़ बताया ही नहीं। ये काफ़ी हैरानी की बात थी। वैसे भी वो अपने आप में मगन रहती थी, जितनी बात इससे पूछो सिर्फ इतनी ही बताती थी। मगर फिर भी मैंने दूसरा पेज पलटा तो सामने एक और तहरीर लिखी थी, आज सुंदस मेरे मामूजाद की शादी है और मुझे ना खुशी हो रही है और ना ही दुख, क्योंकि वो तलाक को पसंद करती है। और ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ, इसने मुझे ख़त दिया था एक तलाक को देने के लिए, मगर मैंने वो ख़त छुपा कर खुद से पढ़ लिया, जिसमें लिखा था, तला जब से तुम यहाँ आए हो तब से तुम्हें पसंद करती हूँ। और वो ख़त मैंने तला को दिया ही नहीं,
جب سندس نے مجھ سے اس کے متعلق پوچھا تو میں کندھے اچکا کر کہہ دیا، تالا نے وہ خط پڑھ کر تمہارا بہت مذاق بنایا تھا۔ قسم لے لو میں نے نہیں پڑھا وہ خط، مگر تلا مزے لے لے کر مجھے وہ خط پڑھ کر سناتا رہا اور بہت ہنسا کہ اب بھنے ناک والی سندس مجھ سے محبت کرے گی۔ اس کے بعد سندس نے کبھی بھی تلا سے بات نہیں کی۔ تلا تو ویسے ہی خاندان میں کہیں نہیں جاتا تھا، نہ کسی سے بات کرتا تھا، سو میں بھی مزے میں تھی، کیونکہ مجھے کوئی ڈر یا پریشانی نہیں تھی کہ وہ کسی کو کچھ بتائے گی یا تلا سے پوچھے گا۔ اب آج سندس کی شادی ہو رہی ہے تو مجھے ہنسی بھی آ رہی ہے، اور اس نے تلا کے ساتھ شادی کے خواب دیکھے تھے اور اپنی جانب سے وہ تلا کو برا بھلا کہہ رہی ہوگی، جبکہ اس بیچارے کے تو فرشتوں کو بھی اس بات کا علم نہیں۔ اوہ سوری سندس، مگر میں نہیں چاہتی کہ اس شخص سے میرا کوئی رشتہ دار بھی بات کرے یا منسلک ہو جس نے میری خوشیاں چھینی ہیں۔ نفرت ہے مجھے تلا سے، اور اگر تم اس سے شادی کر لیتی تو مجھے تم سے بھی نفرت ہو جاتی۔ یہاں پر ڈائری کا دوسرا صفحہ بھی مکمل ہو گیا۔ میں جیسے جیسے ڈائری پڑھتا جا رہا تھا، مریم کی شخصیت کا یہ والا پہلو میرے سامنے کھڑا مجھے منہ چڑھا رہا تھا۔ میں جو دعویٰ کرتا تھا کہ میں مریم کو اچھے سے جانتا ہوں، آخر 13-14 سالہ زندگی شادی نبھانا کوئی مذاق نہیں۔ سو آج میرے اس بھرم کا بت بھی باش باش ہو گیا، کیونکہ اس ڈائری والی مریم کو تو میں کبھی جانتا ہی نہیں تھا، جس کے دل میں اس طلحہ نامی شخص کے لیے بے شمار نفرت تھی۔ اور وہ تھا کون؟ میں تو یہ بھی نہیں جانتا تھا، ورنہ دیکھنے میں مریم سے زیادہ پرسکون اور سوبر انسان مجھے آج تک کوئی نہیں ملا تھا۔ یا اللہ، بس اس کا بھرم قائم رکھنا۔ ڈائری کا اگلا صفحہ پلٹتے وقت بے اختیار میں نے دعا کی کہ یہاں کوئی ایسی بات نہ ہو جو میں مریم کے متعلق کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ مجھے وہ دن اچھے سے یاد ہیں جب میری ماں نے ابا کے پیر پکڑے تھے کہ مجھے اس گھر میں رہ لینے دو، میرا کوئی اور ٹھکانہ نہیں، مگر ابا خود کو انسان نہیں کچھ اور ہی سمجھ رہے تھے۔ انہوں نے میری ماں کا کوئی بھرم قائم نہیں رکھا اور رات کی تاریکی میں کھڑے پیر انہیں طلاق دے دی تھی۔ میں تیزی سے ابا کی جانب بھاگی تاکہ ان کے منہ پر ہاتھ رکھ کر انہیں یہ ناپسندیدہ الفاظ کہنے سے روک سکوں، مگر وقت گزر چکا تھا، دیر ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی ماں کی چیخ سنی اور پھر اس کے بعد میری نظر طلحہ پر پڑی، جو مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ شیطانی مسکراہٹ اس کے چہرے سے صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس شخص کا میں خون پول لوں۔ وہ کیوں ایسا تھا؟ میری اس سے کیا دشمنی تھی؟ کچھ بھی نہیں۔ پتہ نہیں وہ یہ سب کیوں کرتا تھا۔ یہاں اگلا صفحہ بھی ختم ہو گیا۔ اب میرے اندر تجسس کافی بڑھ چکا تھا، یہ جاننے کے لیے کہ آخر یہ طلحہ ہے کون، اور مریم نے اس کا بھی کبھی کچھ بتایا ہی نہیں۔ میں نے اگلا صفحہ پلٹا، لیکن وہ پھٹا ہوا تھا۔ باقی ساری ڈائری بھی خالی تھی، اور آخر والے صفحے پہ لگا تھا، اس رات میں پاگل ہو رہی تھی جب طلحہ نے منع کر دیا تھا، میں اویس سے شادی نہیں کر سکتی۔ میرا خون کھول رہا تھا، مجھے کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ اویس کا رشتہ جب سے آیا تھا وہ مجھے اس وقت سے پسند تھا، پتہ نہیں کیوں۔ ایک تصویر دیکھ کر ہی میں اس سے محبت کرنے لگی تھی، مگر طلحہ نے منع کر دیا کہ اویس کے گھر اس کی شادی نہیں ہو سکتی۔ امی بھی اس کی بات مان گئی تھی۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا، جبکہ وہ مجھے بھی منع کر گیا تھا کہ تم وہاں پر ہرگز شادی نہیں کرو گی۔ میں نے طلحہ سے کوئی بات نہیں کی، کیونکہ میں جانتی تھی اگر میں نے ایسا کچھ کہا تو بہت تلخ کہہ بیٹھوں گی۔ میں نے اماں کو صاف صاف منع کر دیا کہ وہ کون ہوتا ہے ہمارے گھر کے معاملات میں بولنے والا۔ میں نہیں چاہتی میری شادی یا کسی بھی معاملے میں وہ بولے، نہ وہ میرا بھائی ہے اور نہ ہی کوئی رشتہ دار، سو اسے ان معاملات میں شامل مت کرے۔ مگر اماں نے مجھے سخت نظروں سے دیکھا اور کہا تمہارا باپ نہیں ہے، سو گھر کے کسی مرد کو تو ان معاملات میں ڈالنا ہی پڑے گا۔ تمہارے باپ نے جو بھی کیا وہ تمہارے ساتھ میں وہ بھلا کر چکی ہوں۔ مگر میں نے طلحہ کے سامنے یہ معاملہ رکھا تو اویس کا گھر بار جاننے کے بعد اس نے منع کر دیا۔ اب کیسے میں اس کے منع کرنے کے بعد ہاں کر دوں؟ یہاں پر ہاں اماں وہ آپ کے طلاق کے وقت ہنس رہا تھا۔ میں نے بے بسی سے کہا تو اماں نرمی سے بولی، اس وقت وہ بچہ تھا، آج وہ جوان ہے، سمجھدار ہے، سو بلا وجہ تم نے بہر پال لیا ہے۔ دفع کرو سارے گلے شکووں کو، دیکھو بھلا کوئی مرد بھی تھا ہمارے ساتھ، رب نے اسے ہمارے پاس بھیج دیا ہمارا والی وارث بنا کر، اور تم ناشکری کر رہی ہو۔ میرا خون کھول رہا تھا۔ 1-2 دن تک تو میں اماں کے سمجھانے کی کوشش کرتی رہی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، بس ان کی آنکھوں پر طلحہ نام کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ جتنا میں انہیں سمجھانے کی کوشش کرتی وہ اتنا ہی میرے خلاف ہو رہی تھی۔ اگر وہ میرا بھائی ہوتا تب بھی اس کی بات کو اہمیت دیتی، مگر وہ غیر تھا۔
फिर कैसे अम्मा इस पर यकीन कर सकती थी। मैंने अम्मा को खुदकुशी की धमकी भी दी और कहा ठीक है, अवैस के साथ शादी नहीं करनी मत करें, जहाँ कहेंगी मैं शादी कर लूँगी, मगर तलक को इस घर से निकाल देने, इसका वजूद मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। इस बात पर अम्मा ने हाथ झटक कर कहा जो करना है करो, तुम तो सारी उम्र ही यही तमाशे करती आई हो। बचपन से वो बच्चा जहाँ रह रहा है और तुम आज तक अपनी दुश्मनी नहीं ख़त्म कर सकी। जो करना है करो, मैं तो थक गई हूँ तुम्हें समझा समझा कर। ये कहकर अम्मा वहाँ से चली गई तो मैंने अपने किचन से चूहे मार गोलियाँ उठाईं और कमरे में ले आई। मैं मुकम्मल इरादा बना चुकी थी कि अब मुझे खुदकुशी से कोई नहीं रोक सकता और खुदकुशी करने के बाद इस तरह नामी बला से भी मुझे छुटकारा मिल जाएगा। मैं आधी रात तक अच्छे से सोचती समझती रही कि आया जो कर रही हूँ वो ठीक है या महज मेरा जज्बातीपन है। मैंने सोच लिया था या तो अवैस से ही शादी करूँगी या इस तला को अपनी ज़िंदगी से निकाल दूँगी। अगर दोनों काम ना कर सके तो मर जाऊँगी। रात के आखिरी पैर मैंने वो चूहे मार दवाइयाँ अपने मैट्रेस तले रखे दी क्योंकि अभी मुझे कुछ वक्त दरकार था। अवैस से शादी की ख्वाहिश इतनी शदीद नहीं थी जितना इसे तला के इनकार ने बना दिया था। मैं अगले रोज़ इसके पास गई और दो टोक अंदाज में पूछा तुम्हारा मसला क्या है, क्यों हमारे सरों पर मुसल्लत हो गए हो? तुम्हारी अपनी ज़िंदगी नहीं है जो हमारी ज़िंदगी भी जीने की कोशिश कर रहे हो? वो तलखी से मुझे देखकर बोला अभी इसी वक्त मेरे कमरे से बाहर जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। बचपन से तुम्हें बर्दाश्त करता आ रहा हूँ, अब मेरी बर्दाश्त की हद ख़त्म हो चुकी है, समझ रही हो तुम? मैंने भी सख्ती से कहा ठीक है, तुम भी मेरे मामलात से दूर रहो और मैं अवैस के साथ ही शादी करूँगी, समझ गए हो तुम? मेरी बात को वो झंझला कर बोला क्यों इतनी ज़िद कर रही हो मरियम? अगर मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ वहाँ तुम शादी नहीं करोगी तो इसके पीछे भी कोई मसलहत छुपी हुई है। मैं थक गई हूँ तुम्हारी इन मसलहतों में। मुझे ये बताओ तब वो कौन सी मसलहत थी जब मेरी माँ को तलाक हो रही थी और तुम मुस्करा रहे थे? तला वो वाकई मेरे दिमाग पर इस कदर सबत हो चुका है कि तुम्हारी खुदगर्जी के लिए मैं तुम्हें सारी ज़िंदगी माफ़ नहीं कर सकती। तला खामोश रहा, इसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैं काफ़ी देर इंतज़ार करती रही कि कब वो मेरी बात का जवाब देगा, मगर वो तो घुंघों का गुड़ खाकर लेट गया था। भला आखिर उंगली उठाकर मैंने तनबीह करता हुआ कहा मैं अवैस के साथ ही शादी करूँगी, जो करना है कर लो। ये कहकर मैं बाहर आ गई। मेरे दिल की रफ्तार बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, लेकिन फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। अम्मा ने अवैस के घर वालों को जवाब दे दिया है और ये बात मुझे पता ही नहीं थी। मैं फ़ौरन अम्मा के पास गई और पूछा आपने क्यों मना किया है? तो उन्होंने कंधे उचका कर कहा बताया तो था तुम्हें। तला बता रहा था वो लोग ठीक नहीं हैं। अम्मा ये तला नहीं वो बालन मेरी ज़िंदगी से कब जाएगा? मैं अपने कमरे में आ गई। इस वक्त गुस्से से मेरा बुरा हाल हो रहा था। मैंने चूहे मार दवाइयाँ अपने हाथ में उठाई और किचन में चली गई। तब अम्मा वहीं आई। मैंने वजह पूछी तो कहने लगी अरे तला के लिए दूध लेने आई हूँ, जानती नहीं क्या रात को वो दूध पी के लेटता है। अम्मा आप चाहे मैं दे दूँगी। हैं तुम दोगी? इन्हें यकीन नहीं आ रहा था क्योंकि आज तक मैंने तला के किसी काम को भी हाथ नहीं लगाया था। अब अचानक मैंने ये बात कही तो इनका हैरान होना फितरी अमल था। हाँ जी, आपकी तबीयत नहीं ठीक, लेटे आप मैं दे दूँगी। वो खुशी खुशी अपने कमरे में चली गई, जबकि अपने वजूद पर बढ़ती आग को ठंडा करने के लिए मैंने तलाक के दूध में चूहे मार गोलियां डाल दी और इसके कमरे में देने गई तो वो वॉशरूम में था। ये देखकर मैंने शुक्र का कलमा पढ़ा और फटाफट दूध वगैरह रख कर बाहर आ गई। वो पूरी रात मैंने बेचैनी में गुजारी थी। जब सुबह उठी तो तलाक का वही अंजाम है जो मैंने सोचा था, यानी वो मार चुका था। और वो दिन मेरी ज़िंदगी के सबसे खुशी से भरपूर दिन था। यहाँ पर डायरी का आखिरी सफ़ा भी मुकम्मल हो गया और मैं ये सब कुछ पढ़कर शशदर रह गया, ये सोच कर कि मरियम ऐसा कैसे कर सकती है। वो तो कभी भी किसी को कोई सख्त जुमला भी नहीं कहती। आया किसी की जान लेनी, क्या इसमें इतनी हिम्मत थी कि वो एक शख्स को कत्ल कर सके? मैं डायरी बंद कर चुका था, लेकिन मेरी सोचों के ताने बाने बहुत दूर तक जा रहे थे। और ये तला है कौन? मैं क्यों नहीं जानता इसे? जब जब तला का नाम पड़ता यही सोच मेरे दिमाग में चलने लगती। मैंने गाड़ी स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन मेरे हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। साथ ये भी परेशानी थी कि जो कुछ मैंने पढ़ा है वो ईशा ने भी पढ़ा होगा, तो वो इस पर अपनी माँ के मतलब कैसे कैसे महसूसात ने असरअंदाज किया होगा।
وہ تو پہلے ہی خاموش رہتی ہے، لیکن اب نہ جانے بیچاری پر کیا بیت رہی ہوگی۔ میں گھر واپس آ گیا لیکن خاموش تھا۔ عشا نے بھی مجھے خاموش مگر گہری نظروں سے ایک مرتبہ ضرور دیکھا تھا، البتہ پوچھا کچھ نہیں، لیکن میں اسے دیکھنے کے انداز کو سمجھ گیا تھا۔ ایک دو مرتبہ میں نے مریم سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن جب بھی میں یہ بات کرنے لگتا تو الفاظ میری زبان پر ٹکتے ہی نہیں تھے اور میں ایک دم خالص ریت کی طرح ہو جاتا۔ وہ حیرانی سے مجھے دیکھ کر بولتی، اویس آپ کی طبیعت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی، اور میں نفی میں سر ہلا دیتا۔ تقریباً 2-3 دن میں اپنے آپ سے جنگ لڑتے ہوئے گزاری۔ آیا کیا مجھے ان سب معلومات کے متعلق اپنی بیوی سے پوچھ گچھ کرنی چاہیے یا نہیں؟ کیونکہ یہ جو بھی باتیں تھیں میری شادی سے پہلے کی تھی، اب اگر پوچھتے بھی تو ان باتوں کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور اگر مریم نے مجھے یہ باتیں بتانی ہوتی تو پہلے ہی بتا دیتی۔ شادی کے اتنے سالوں بعد وہ کیوں کر میری باتوں کے جواب دے گی؟ بس یہی خیالات میرے دماغ میں چل رہے تھے، جن کی بنا پر میں کچھ بھی کہنا مناسب نہیں سمجھا۔ میں نے عشا کو سمجھانا چاہا تو وہ نرمی سے بولی، بابا یہ جو کچھ بھی ہے ان کے متعلق میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، اور پلیز آپ میرا کسی بورڈنگ اسکول میں ایڈمیشن کروا دیں۔ میں نے اس بات کی وجہ نہیں پوچھی کیونکہ میں اچھے سے جانتا تھا وہ صرف اپنی ماں کی وجہ سے یہاں سے جانا چاہتی ہے۔ پتہ نہیں کیسا وقت تھا، میں اپنی بیوی اور بچی دونوں کی جانب سے انتہائی پریشان تھا۔ بالآخر جب میری برداشت کی حد ختم ہو گئی تو ایک رات میں نے مریم سے بات کرنے کی ٹھانی۔ وہ میرے لیے دودھ گرم کے لائی تھی۔ جب کچن واپس جا رہی تھی تو میں نے اس کی کلائی پکڑی اور کہا کہ مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ اویس کچن بکھرا ہوا ہے، میں ابھی آ رہی ہوں۔ مریم اگر ابھی میں نے یہ بات نہیں کی تو مجھے یقین ہے میرا دماغ سوچ سوچ کے پھٹ جائے گا۔ وہ وہیں میرے سامنے بیٹھ گئی اور نرمی سے بولی، بتاؤ کیا بات ہے؟ میں دیکھ رہی ہوں کچھ دنوں سے تم کافی پریشان دکھائی دے رہی ہو اور مجھ سے بھی ٹھیک طرح سے بات نہیں کر رہی۔ یہ طلا کون ہے؟ میں صاف دیکھ سکتا تھا کہ مریم کے چہرے کی رنگت لمحوں میں متحر ہوئی تھی۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ کیا کوئی بات ہوئی ہے؟ مریم مجھے بلا وجہ کی باتیں مت کرو، جو پوچھا ہے وہی جواب دو۔ کون ہے یہ طلا؟ مجھے نہیں پتا۔ یہ طلا مجھے نہیں پتا تم کیا بات کر رہی ہو۔ وہ بڑی صفائی کے ساتھ مکر گئی، وہی طلا جس نے تمہیں چوہے مار زہر دیا تھا۔ اب کی مرتبہ میں دیکھ سکتا تھا مریم کے ہاتھ بھی کانپنے تھے۔ اویس تمہیں یہ باتیں کہاں سے پتہ چلی؟ میری بات کا جواب دینے کے بجائے وہ ان باتوں کا دریغ جاننا چاہتی تھی۔ مریم میں اپنی بات آخری مرتبہ دہرا رہا ہوں، ورنہ ہمارا تعلق بھی بگڑ سکتا ہے۔ کون ہے یہ طلا اور کیوں تم نے اسے مارا ہے؟ اویس بھائی ہے وہ میرا، اور جتنی تکلیف اس نے ہمیں دی ہے میں صرف اسے اس کی تکلیف لٹائی تھی۔ یعنی تمہارا بھائی، اور تم نے آج تک مجھے بتایا ہی نہیں؟ کیسے بتاتی؟ مر جو گیا تھا، میں نے مار جو دیا تھا، اسے پھر بتانے کے لائق بچا ہی کیا تھا؟ مریم مجھے پوری بات بتاؤ، تم نہیں جانتی میرے اندر کتنا علاوہ دہک رہا ہے، میں اندر ہی اندر گھل رہا ہوں یہ بات سوچ کر کہ میری بیوی ایک قاتلہ ہے۔ میرے ابا نے دوسری شادی کر لی تھی، اور ہمیں یہ بات تب پتہ چلی جب وہ اپنے بیٹے اور بیوی کو ہمارے گھر لے آئے۔ اماں تو پہلے بہت سی باتیں کی، لیکن تب خاموش ہو گئی جب ابا نے کھڑے کھڑے اماں کو طلاق دے دی۔ جانتے ہو مجھے طلاق کا اتنا دکھ نہیں تھا، بلکہ اس مسکراہٹ کا تھا جو طلاق کے وقت طلحہ اور اس کی ماں کے چہرے پر موجود تھی، جیسے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے، اور یہ انہی کی یہی خواہش ہو کہ ہم لوگ بھی گھر ہو جائیں۔ طلاق کے بعد ہم اپنی نانی کے گھر آ گئے، بعد میں نانی بھی مر گئی تو ہم وہیں پہ رہنے لگے۔ 2-3 سال بعد ابا اور ان کی دوسری بیوی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، جس میں دونوں کی جان چلی گئی، اور طلحہ ہمارے ساتھ رہنے لگا۔ اماں نے اسے بخوشی رکھ لیا، جبکہ میں اسے اپنے گھر میں رکھنے کے لیے بالکل بھی متفق نہیں تھی، لیکن وہاں میری رائے کوئی اہمیت کون دیتا تھا؟ پھر ہمارے گھر کے ہر معاملات میں طلحہ کی فوقیت ملنے لگی۔ اماں جو کام کرتی میری رائے بعد میں لیتی، لیکن طلحہ کو گھر کا مرد سمجھ کر ہر مشورہ اس سے کرتی، اور وہ بھی کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتا جب مجھے نہ چڑھائے۔ کوئی نہ کوئی بات ایسی کر دیتا جس سے میرے اندر آگ لگ جاتی۔ جانتے ہو جب تم سے شادی کرنے کی بات آئی تب بھی طلحہ نے یہ شادی نہیں کرنے دی۔ میں بار بار وجہ پوچھتی رہی، مگر ایک مرتبہ بھی میرے سو کالڈ بھائی نے مجھے وجہ نہیں بتائی۔ کاش ایک بار وہ بتا دیتا تو یہ سب نہ ہوتا۔ میں ان دنوں ذہنی طور پر بہت ڈسٹرب تھی، سو میں نے طلحہ کو چوہے مار اور دوائیاں دے دی، اور اگلی صبح مجھے وہ لگا کہ وہ مر چکا ہے۔ اماں اسے اسپتال لے گئی، لیکن واپسی پر وہ ان کے ساتھ نہیں تھا۔ میں نے بھی بہت خوشی منائی، لیکن اس کے بعد اماں نے میری شادی آپ کے ساتھ کر دی، اور مجھے لگا شاید وہ طلحہ کی میت کو وہیں مردے خانے میں دے آئی ہیں۔ آپ سے شادی کرنے کے بعد مجھے علم ہوا کہ آپ کی بہن نائلہ طلحہ کو پسند کرتی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی
کہ طلا مار چکا ہے، اور یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ طلا میرا بھائی ہے۔ اس نے مجھے طلا کی تصویر دکھائی تو میں بھونچکا رہ گئی، لیکن یہ تب بھی نہیں بتایا کہ وہ میرا بھائی ہے۔ وہ کہتی تھی میرے بھائی یعنی آپ کبھی بھی اس کی پسند کی شادی نہیں ہونے دیں گے، سو وہ بھاگنا چاہتی تھی۔ میں نے اسے بہت منع کیا کیونکہ میں تو جانتی تھی کہ طلا زندہ نہیں، مگر پھر بھی ایک دن وہ بھاگ گئی۔ اندر ہی اندر میں بہت پریشان تھی۔ تب جا کر مجھے احساس ہوا کہ طلا مجھے صرف اسی وجہ سے منع کر رہا تھا، یہاں شادی نہ کرو، کیونکہ وہ آپ کی بہن کو پسند کرتا تھا، اور اگر آپ کو پتہ چل جاتا کہ آپ کی بہن اور طلا کے درمیان کچھ ہے تو آپ ان سب کا بدلہ مجھ سے لے لیتے۔ طلا نے سوتیلے ہونے کے باوجود میرا خیال کیا، مگر میں نے اس کی جان اپنے ہاتھوں سے لے لی۔ اس دن ہم جب چوڑیوں والی دکان پر گئے تھے تو جانتے ہو میں نے کسے دیکھا؟ طلا اور نائلہ، وہ دونوں وہاں پر چوڑیاں خرید رہے تھے۔ اویس طلا جانتا تھا کہ میں نے اسے چوہے مار دوائی دی ہے۔ اس بات کے احساس مجھے اب ہو رہا ہے کیونکہ میں نے کبھی بھی اسے دودھ نہیں دیا تھا، مگر واش روم سے باہر نکلتے ہوئے اس نے مجھے دیکھ لیا تھا، سو اس نے وہ دودھ نہیں پیا اور وہ بچ گیا، اور پھر وہ خاموشی سے میری زندگی سے ہی نکل گیا۔ آج میں اپنے آپ میں حیران ہوں کہ میں نے یہ سب کیوں کیا یہ کہہ کر وہ رونے لگی اور خود کو بری طرح مارنے لگی۔ میں نائلہ سے رابطے میں تھا، میں نے اسے فون کیا اور اپنے گھر پر بلایا اور ساتھ طلا کو بھی آنے کا کہا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ نائلہ بھی یہ سب نہیں جانتی تھی۔ جب وہ دونوں آئے تو میرے گھر کے ڈرائنگ روم کا منظر ہی مختلف۔ مریم طلا کے گلے لگے معافی مانگ رہی تھی اور وہ بھی اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے نرمی سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگ رہا تھا، جس کی بنا پر نائلہ نے اس سے ہمیشہ نفرت کی تھی۔